چیزوں کو باریکی سے دیکھتی ہے، ایک ایسی اپوزیشن جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو ان کی باتیں بڑی کھوکھلی نظر آ رہی تھیں، اور ان کی جو باتیں تھیں ان میں کوئی خاص وہ نہیں تھی، کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، کوئی ایسا سبسٹنس نہیں تھا کہ جس پہ کہ ایک تفصیلاً بات کی جائے. لیکن ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جنرل چیزیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں اس کا ہم آپ کے ذریعے عوام تک ایک حقیقت پہنچا سکیں. کیونکہ جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو کہ عوام نے رد کر دیا. اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آ کے عوام کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو مہنگائی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک اچانک ہو گئی ہے. ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے، ان کے ساتھ ایسے گروپس کے ساتھ ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے کہ جس سے ان لوگوں نے عوام کا خون چوسا ہے. چاہے وہ ابھی جو ذخیرہ اندوزی کے فارم میں، یا وہ والے انٹرسٹ گروپ، یا جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، جس میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھایا ہے جو کہ ان کی معاونت کر سکیں جتنا بھی ان کا، بیکاز ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناؤ. اور اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ شوگر پرائسز میں اس کی جو ایک مینیپولیشن ہے وہ ہو، اسٹیٹ وہ FBR ہو، جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کی معاونت کرتے تھے. جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جب نتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک پہ کوئی بھی ایک زور پڑے تو اس میں اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں. جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے. چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں. یہ تو اشرافیہ کے لیے کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے. ہمارے BRT پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے. اور پشاور کے لوگ، کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان IPPs کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا. ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو
ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کے تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا. 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے. تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں حماد اظہر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبلی بھائی. سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال، کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دہلیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے. ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%، صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ. ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحکم رکھا گیا. تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیہ کے قریب، اور فیٹف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں. آج کیا صورتحال ہے؟ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانی تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے. انہیں پتہ تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا. یہ ان کا خیال تھا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں یہ گفتگو کرتے تھے آپس میں کہ اتنے برے حالات ہیں معیشت کے کہ جو نہیں آنے والا ہے وہ پھنس جائے گا. آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے 2 سال میں. اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا ہے اس میں الحمدللہ ہم $450 ملین کے قریب سرپلس میں تھے. ریزرو جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے، ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. 4-5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کے شارٹ ٹرم کریڈٹ کو بھی ہم نے کلیئر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری ریٹنگ کو بہتر کیا، اور اس میں ضرور ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے. اور ہم نے کارٹلز کو بھی ٹیک آن کیا. یہ جو 5 سال میں 27 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے شوگر کی، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے دیتے آ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسڈی کدھر گئی؟ یہ شوگر والے جو ہیں یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے؟ سبسڈی زیادہ لے جاتے ہیں، ٹیکس کیوں نہیں کیا انہوں نے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 15 سال میں یا 35 سال میں؟ ہم نے کیا پہلے سال دوسرے سال میں آ کے.
پہلے سال ہی ہمیں نظر آ گیا کبھی یہ 2.5 ارب کی جو سبسڈی ہے اس میں تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. ہم نے تو دوسرے سال میں کر دیا. ہماری حکومت کو 35 سال سے تو نہیں نا ہے یہاں پہ. آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی, یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے, جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فیٹیف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو پہ کون لے کے گیا؟ آپ سب یہاں پہ اکنامک صحافی بھی موجود ہیں, بیٹ رپورٹرز موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 200 اسپننگ ملوں کے قریب بند ہو گئی تھیں. آج پاکستان میں اسپن جو ووون یان ہے اس کی ایک معمولی سی شارٹیج ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا ثبوت بھی ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے دوران ہندوستان کی معیشت کدھر کھڑی ہے اور بنگلہ دیش کی کدھر کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں اسی خطے میں پاکستان کی معیشت میں سب سے کم کنٹریکشن آئی. وہاں ہندوستان میں 10% آپ کی ایکسپورٹس نیگیٹو ہو گئیں. پچھلے سال جولائی میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس 6% ان ڈالر ٹرمز پازیٹیو رہیں ایئر آن ایئر. ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے اندر 27% کی گروتھ ہے. ہمارے سیمنٹ سیکٹر کے اندر پچھلے سال جولائی کی بنسبت اس سال جولائی میں تقریباً 40% کی گروتھ ہے. فرٹیلائزر میں تقریباً جو ہمارے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تقریباً 22% کی گروتھ ہے. موٹر سائیکلوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. کنسٹرکشن کا آپ دیکھیں جو ہمارا پیکج ہے وہ کامیاب ہوا ہے. ایکسپورٹس کا ہمارا پیکج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ایک بڑی مشکل معیشت کو سخت فیصلے کرنے کے بعد ایک ہم نے سنبھالا دیا ہے اور ہم یہاں تک لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے سالوں میں اس کے مزید ثمرات ملیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ کسی کارٹل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کارٹلز پہ ہم اسی طرح گرفت کرتے رہیں گے. یہ جو بڑے بڑا ایلیٹ کیپچر ہوا ہے ہر محکمے کے اوپر, ہم اسی عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اسی سختی کے ساتھ ہم ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے رہیں گے. اور جتنے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں, ان 2 خاندانوں نے, ان 2 جماعتوں نے, اس کو اب ہم سنبھالا بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے, آنے والے مہینوں میں, آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئیں گے. شکریہ. چیئرمین ہے یو ایس سی بورڈ کے, وہ بڑے ان کے جو ہے تحفظات ہیں ایم ڈی کی پرفارمنس کے اوپر اور اوور آل نان کرپشن کے اوپر جو لیٹر بھی لکھا تھا, اس کے جواب میں آپ کی یونیورسٹی نے بھی لیٹر لکھا, اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے؟ ایف اے ٹی ایف کے جو اکثر آج بھی پاس ہو رہے ہیں لاز پارلیمنٹ کے اندر, اسی لیے مجھے اور شبلی بھائی کو آنے میں یہاں دیر ہوئی, ووٹنگ چل رہی تھی, اور اکثریت لاز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے گزر چکے ہیں, اکا دکا ہی کوئی رہ گئے ہیں. اب ان کو ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ لاز پاس کرنے کے بعد ان کے رولز ڈرافٹ کیے جائیں جلدی سے جلدی اور آپریشنلائز کریں. یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر جو اعتراضات چیئرمین صاحب نے اٹھائے ہیں, ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کی انکوائری چل رہی ہے. اور بھی اعتراضات اٹھے ہیں, دوسری طرف سے بھی اٹھے ہیں. ہم سب اعتراضات کو ابو بورڈ رہ کے ہم نے ایک نیوٹرل کمیٹی بنا دی ہے تاکہ وہ جو بھی اعتراضات اٹھے ہیں ان کے آپس میں رہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی جو سیل ہے وہ بھی 7 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اینڈ میں وہ آپریٹنگ لاس سے باہر نکل آئے گی. ہمارا سب یہ بتائیے گا کہ کارٹلس کا ذکر کر رہے تھے, تو 15 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی جا رہی ہے, 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. تو ان دونوں سیکٹرز میں جو کارٹلس ہیں, کیا کمپٹیشن کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کرائیں گے یا چل رہی ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ٹیکس ڈائریکٹری وہ شائع کرتے تھے ہر سال. جی جی. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے پچھلے 2 سال سے ٹیکس ڈائریکٹری ایشو کرنے کا عمل روکا ہوا ہے پارلیمنٹیرینس کی اور جنرل ڈائریکٹری. اس کی کیا ریزن ہے, کیوں شائع نہیں کی جا رہی ٹیکس ڈائریکٹری؟ ٹیکس ڈائریکٹری تو جہاں تک مجھے یاد ہے 2 سال میں شائع ہوئی ہے, دونوں سال شائع ہوئی ہے, اور باقاعدہ ایک کی تو میں نے انوگریشن خود کی تھی جب ڈائریکٹری شائع ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گندم کی اور چینی کی, دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں. جب یہ امپورٹڈ لینڈ کرے گی یہاں پہ چینی بھی اور گندم بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہولڈرز تھے جو انہوں نے چینی بھی رکھی ہوئی تھی یہ بھی باہر آ جائے گی. اور لیکن ان دا مین وائل ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ سخت اقدامات دیے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. اور سی سی پی جو ہے, جو سی سی پیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پرانے سٹیز بھی کچھ چل رہے ہیں جورسڈکشنز کے اوپر, اور اٹارنی جنرل صاحب سے ہم نے درخواست کی اور مجھے انہوں نے ایک اچھی نوید دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
جو CCP کے جو لیگل معاملات جو آپ سمجھ لیں گے انہی طبقات نے ان کو پھنسایا ہوا ہے, اس میں بھی بہتری آئے گی. سر دو تین سوال ہے. تو یہ بتا دیں کہ جو امپورٹنٹ آپ کی بیٹ ہے یا شوگر ہے اس کی لینڈنگ پرائس کیا ہوگی, کیونکہ بیٹ کی 2000 من پہ آ رہی ہے تو 1400 تو آپ کا یہاں کا ریٹ ہے, تو وہ سبسڈائز کریں گے. دوسرا IMF کا جو پروگرام ریوائز کرنے آپ جا رہے ہیں اس میں مزید کیا سخت فیصلے ہوں گے؟ شبلی صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی یا ہونے جا رہی ہے یا ہوگی, اس کا کیا مطلب؟ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ جو گندم ہے اس کی لینڈڈ پرائس, شوگر کی تو ابھی ماڈیفائڈ ہم نے بڈز مانگی ہیں, بڈز ابھی کھلیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے. اور گندم جہاں پہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے یہ انشور کرے گی کہ لوگوں تک جو اس معاملے کو آگے TCP کی ویٹ یا شوگر کو دیا جائے گا اس میں کو بہتری لائی جائے اور اس کے اندر مناسب قیمت کے اوپر رکھا جائے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو شوگر ہے اس کو بھی ہم اب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ECC نے فیصلہ کیا اور پھر کیبنٹ نے اپروو بھی کر دیا ہے کہ جو شوگر کے اوپر ٹیکسز تھے, خاص طور پہ جو ٹریڈرز کے لیے فکس ٹیکسز لگے ہوئے تھے, ان کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے, آلموسٹ زیرو کے قریب لے گئے ہیں. اس سے بھی شوگر کی جو لینڈڈ کاسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس سے فرق پڑے گا, اور آلریڈی یہ اقدام لینے کی وجہ سے ہمیں کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر بھی آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہوئے گا. IMF کی تو مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہم کو بڑی سخت ریویژن کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنے آفٹر لگے. پیئنگ ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. جی مہنگی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں, بجلی کا سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں 2 چیلنج ہیں, ایک ہے پینشن فنڈز اور دوسری ہے پاور سیکٹر. پاور سیکٹر بہت ہی مس مینیج ہوا اتنے عرصے تک. پوری جو مافیاز تھے, جو انٹرسٹ گروپس تھے, ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس تھے, انہوں نے اس ملک کو ایک تو سب سے پہلے جو معاہدے کیے IPPs کے ساتھ وہ انتہائی مہنگے اور ایسے معاہدے کیے جس سے کہ آپ جو کہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ آپ ایک جیسے کہ 1-1 کلو آپ وزن کسی کے سر پہ رکھتے جائیں اور آخر میں 40 من جو ہے تو آپ رکھ دیں تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں برداشت کرے گا. اب وہ تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے. اب جب ساورن اسٹیٹ جب بھی کوئی وہ کرتی ہیں, جس میں ہم نے دیکھا ریکارڈ ایک کے کیس میں یا اس طرح کے اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اب ہماری حکومت نے کیا کیا کہ ظاہر ہے اس پورے جس میں کہ ظاہر ہے کہ قیمت چونکہ اس میں آئل بھی شامل ہے, آئل پرائسز بھی شامل ہیں, پھر جو ڈالر کی انڈیکسیشن کی گئی تھی, یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس نے کہ بالکل ایک ایسا بنا دیا. اور پھر جو رینیوبل انرجی ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا انسٹیٹیوشن لیول پہ, اور وہ والے لوگ ابھی بڑی مشکل سے ہم نے نکالے ہیں. وہ لوگ جو کہ اس ملک میں جو انرجی مکس کو انہوں نے ہمیشہ ٹلٹڈ رکھا ہوا تھا, ڈسکریج کیا, ڈیمز بھی نہیں بنے, ہم نے اب ڈیمز شروع کیے ہیں. جو رینیوبل انرجی تھی, ونڈ پاورز, ان کو ابھی ہماری حکومت نے آ کے رینیوبل انرجی پالیسی کو فائنلائز کیا, CCI میں فائنلائز کیا, اور ہم نے اس جو IPPs تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے نیگوسیشن شروع کی, اور ان کو ہم کافی حد تک وہ نقصان جو کہ ہمیں پہنچ رہا تھا اس کو ہم نے کم کر دیا ہے. لیکن جو بجلی کی ایک جو ماضی میں ہوا, ایک تو یہ کہ ہمیشہ جنریشن پہ توجہ دی گئی, بیکاز 2 سال میں پروجیکٹ شروع ہو جاتے تھے, اور وہ چونکہ فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ان میں ان کو کک بیکس بھی ملتی تھیں, جلدی کرتے تھے, تو انہوں نے نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی, نہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی. اور پورا جو ایک انفراسٹرکچر تھا جو کہ جس میں کہ لائن لاسز ہو جائیں یا اس میں جتنے جو TND لاسز ہیں وہ سارے بڑھتے رہے. اب اس پورے سٹرکچر کو جس میں کہ ایک انتہائی بہت ہی اوپر درجے کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو ہم وہ سارا کام اب ہم نے شروع تو کیا ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور جب ٹائم لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری جو لائن لاسز ہیں وہ کم نہیں ہوتے, جو ہماری جو جنریشن پرائس ہے وہ کم نہیں ہوتی, جو ہم نے رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس لانے ہیں 2020 سے 2025 تک, پھر 2030 تک, اس کے لیے پوری ایک حکمت عملی بنی ہوئی ہے. تو جب یہ انرجی مکس بہتر ہوگا اور ہمارے ڈیمز بھی بن جائیں گے, تو پھر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری بجلی کی پرائسز ہیں وہ اس میں وہ اپنے جو ریجن میں وہ کمپیٹیٹیو ہوں گی. لیکن اس وقت تک جو ہے تو مجھے
جو سچی بات ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ آنیسٹلی بات کرنا اور کوئی ایسے جھوٹے وعدے کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم تو آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی تکالیف ہوں گی. بجلی کی جو وہ ہے فراہمی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو ان علاقوں میں، اسپیشلی ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ نہ ہو. اور جو قیمتیں ہیں اس کا بھی ہم کوئی اب طریقہ کار پہ بات سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم عوام کو ریلیف دے سکیں، اور یہ جو مہنگی بجلی کے جو معاہدے کیے گئے تھے اس سے ہم کس طرح سے چھٹکارا حاصل کریں. سر میرا سوال آپ سے ہے، کیونکہ آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے تھی، بہت کام کیا آپ نے، ہم نے آپ کی وہ رپورٹ بھی پبلش کی. تو اس وقت آپ نے، اور پھر اس وقت جو منسٹری آف پاورز تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو دسمبر 2020 تک اس کے فلو کو کم کر دیں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سرکولر ڈیٹ کا فلو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اب 2200 ارب روپے تک جو ہے سرکولر ڈیٹ پہنچ چکا ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، کیسے کم کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جب بھی آپ کا جب بنیادی جو بیس ہے وہ جتنا بھی بڑا ہوگا تو اس میں صرف جو ہے جو مارک اپ ہیں اور جو اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہوتی جائے گی. جس طرح کے قرضوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ نے اتنے قرضے لے لیے تو اس کا پھر سود، جب اس میں سود بھی ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ ہم نے بڑا، اب دیکھیں نا، آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں وہ مسئلہ ہے. پینشن فنڈز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ایک سیریس، اس کا حجم کتنا بڑا ہو گیا ہے. اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے گورنمنٹ کے سائز کو چھوٹا کرنا ہے، ہم نے کیا وہ پینشن فنڈز کس طریقے سے بنانے ہیں جس میں کہ کم از کم جو ہو گیا ابھی سے جو ہے. تو کیا اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پینشن فنڈز ہیں اس کے لیے میکنزم، چاہے ہمیں باہر سے لوگوں کو بڑھانا پڑے، وہ اس کو ہم نے ایک ایسی شکل دینی ہے کہ کم از کم یہ تو مینیجیبل ہو، کیونکہ ابھی وہ ایک ایسی سطح پہ ہے جو کہ مس مینیج ہونے والا ہے. آخری بات یہی ہے کہ جی دیکھیں آپ، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جس ادارے کو بھی آپ اٹھائیں، جتنے بھی یہ مسائل ہیں، یہ ماضی کی حکومتوں کی نااہلی سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے آج ملک ایسے حالت جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جس میں اس کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اسپیشلی پاور سیکٹر میں. اور یہ اس طرح آپ جس بھی ادارے میں جائیں تو ہمیں یہ ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں وقت بھی لگ رہا ہے، لیکن کمٹمنٹ ہے، ہمارے لیڈر کی کمٹمنٹ ہے. انشاءاللہ جب بھی جب بھی گئے تو انشاءاللہ آپ کو ہم یہ ضرور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بہتر پاکستان، ایک بہت ٹرانسپیرنٹ پاکستان، جس میں انسٹیٹیوشنز کام کر رہی ہوں گی، جس میں ادارے کام کر رہے ہوں گے، اور لوگ انشاءاللہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوں گے. بہت شکریہ. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حماد اظہر اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کے دوران کہہ رہے تھے کہ آج جو اپوزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں کوئی ایسی خاص بات یا اہم بات نہیں تھی جس کو وہ سمجھتے ہوں کہ اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن نے جو کہ پہلے جب حکومت میں رہی ہے تو ہر وہ کام کیا جس سے ملک کو نقصان ہو اور ان کا اپنا فائدہ ہو. ساتھ ہی ساتھ حماد اظہر کہہ رہے تھے کہ وہی پوچھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کر معیشت کو ان حالات میں دھکیلا گیا. اور ناظرین ابھی وقت ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.